اور سن لو اشرف الفقہا یہ ایک ذات کا نام نہیں ہے، اپنی ذات میں انجمن کا نام ہے. یہ وہ اشرف الفقہا ہیں جو گھوسی کے رہنے والے کسی ایک خاندان کے ایک حاجی صاحب کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن ان کے اوپر نظر توجہ ہے تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی، جنہوں نے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ سے پی پی کر حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی کی جوتیاں سیدھی کر کر کے جب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو چار ٹانگے عالم میں پھیلانا شروع کیا تو صرف زبان سے نہیں پھیلایا، صرف قلم سے نہیں پھیلایا، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کو حضور اشرف الفقہا نے اپنے اندر ایسا سمو لیا کہ حضور اشرف الفقہا چلتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت جھلکتا نظر آتا ہے. حضور اشرف الفقہا جہاں بیٹھ جاتے ہیں گلستان رضا محبہ ہوا نظر آتا ہے. حضور اشرف الفقہا کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے اس بلند مینار کا نام ہے جس سے نسلیں روشنی حاصل کریں گی، جس سے نسلوں کو ہدایت ملے گی. اور وہی حضور اشرف الفقہا کی آہ سحرگاہی نے، ان کی دعائیں نیم شبی نے، ان کی نظر کرم نے، ان کی نظر توجہ نے زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کو جب اپنی نظر کرم سے نوازا تو انہیں مولانا غلام مصطفیٰ بنا دیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا تابناک ہیرا بنا دیا، ایسا خادم بنا دیا کہ ان کی خدمت نسلوں تک کی یاد کی جاتی رہے گی. میرے دوستو، یہاں پر اب اخیر میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا کی اس بھیڑ میں پیر تو آپ نے بہت دیکھے ہیں، جو اچھے پیر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پیر ہیں. حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ ہے، حضور محدث کبیر ہے، حضور سرکار امین ملت ہے، اور ایک سے ایک ہمارے اکابرین امت ہے، اکابرین ملت ہے. اور اسی اچھے پیروں کے گلدستے میں ایک حسین پھول کا نام حضور اشرف الفقہا بھی ہے. یہ وہ اشرف الفقہا ہے، اگر ہم ان کی دینی عظمتوں کے سامنے سر جھکائیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ نے برجستہ مجمع عام میں اعلان کیا تھا کہ مہاراشٹر کا کوئی مفتی اعظم ہے تو حقیقت میں مولانا مجیب اشرف صاحب صلی اللہ ہے. انہیں سند بریلی کے اس تاجور سے ملی ہے جو جانشین سیدی سرکار مفتی اعظم ہند ہے. یہ وہ اشرف الفقہا ہے کہ جب مارحرہ مطہرہ تشریف لے جاتے ہیں تو مارحرہ کے سادات کے سامنے وہ منظر گھوم جاتا ہے. اس وقت یہ فقیر عزیزی بھی حاضر تھا کہ حضور سیدی سرکار احسن العلماء علیہ الرحمت والرضوان مسجد ارادت پہ جلوہ بار ہے، اور ان کے بازو میں حضور سیدی سرکار فقیہ اعظم ہند حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی مدظلہ النورانی بھی جلوہ فرما ہے. ایسے وقت میں جب تعارف کی بات آئی تو حضور شارح بخاری نے یہ کہا تھا کہ حضور یہ مجیب اشرف ہے، کل اللہ میدان قیامت میں مجھ سے پوچھے گا اے شریف الحق تم کیا تحفہ لے کے آئے ہو، تو میں مجیب اشرف کو پیش کر دوں گا. یہ اس خانقاہ کی بات ہے، یہ اس خانقاہ کی بات ہے جس خانقاہ کی ایک کرامت کا نام اعلیٰ حضرت ہے اور دوسری کرامت کا نام مفتی اعظم ہند ہے. یہ وہ خانقاہ ہے جس خانقاہ سے ہمیں اعلیٰ حضرت عطا کیے گئے ہیں، ہمیں مفتی اعظم ہند عطا کیے گئے ہیں. ملت کی پاسبانی کے لیے جس خانقاہ نے حضور حجت الاسلام کو عطا کیا ہے، ہمیں اس خانقاہ پر بھی فخر ہے اور اس خانقاہ کے پروردہ حضور اعلیٰ حضرت پر بھی فخر ہے. اس لیے کہ صحیح بات تو یہ ہے میرے دوستو، اس وقت ہم بہت ہی یقین کی اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں بحمدہ تبارک و تعالی آج ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ امام احمد رضا محدث بریلوی سے ملا ہے. دین ملا ہے تو امام احمد رضا سے، ایمان ملا ہے تو احمد رضا سے، ایقان ملا ہے تو احمد رضا سے. اور جس نے کہا سچ کہا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاک السلام، جس اعلیٰ حضرت کا ڈنکا چار ٹانگے عالم میں بج رہا ہے، عرب میں دیکھو، عجم میں دیکھو،
سندھ میں دیکھو، یہ ہند و پاک آپس میں بہت لڑتے ہیں، لیکن جس ذات پر متفق ہے وہ ذات ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کی۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں لگ رہا ہے تو پاکستان کے بھی ہر گاؤں میں یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کافیر خانہ مارہرہ مطہرہ، وہاں کے جو وہاں کے منظور نظر پیر اگر اس وقت ہمیں کہیں نظر آتے ہیں تو حضور اشرف الفقہاء نظر آتے ہیں، بریلی کے حضور تاج الشریعہ کے نور نظر کوئی نظر آ رہے ہیں، ان کی نگاہ انتخاب کسی پر پڑ رہی ہے، حضور اشرف الفقہاء نظر آ رہے ہیں۔ ہم کس کس کا ذکر کریں، کس کس کا ذکر چھوڑیں؟ ہم تو بس یہی کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کی تعریف میں جو کچھ بھی کہے، ہم جیسوں کے علم سے بہت ماروا یہ شخصیت ہے جن کی بڑے بڑے بزرگوں نے ایسی تعریف کی ہو، اس کی تعریف کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، یاد رکھو، مبارکباد ان مجیبی نوری مصطفی رضوی غلاموں کو جنہوں نے اپنا ہاتھ حضور مفتی حضور اشرف الفقہاء کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلسلہ اعلیٰ حضرت میں جو داخل ہوئے ہیں، سلسلہ برکاتیہ رضویہ میں جو مرید ہوئے ہیں، جب ان کے آقا، ان کے استاذ، ان کے شیخ بخاری شریف کے شارح نائب مفتی اعظم ہند یہ کہے کہ میں رب کی بارگاہ میں انہیں پیش کر دوں گا، تو ان غلاموں کے لیے اس سے بڑھ اور کون سی سعادت ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جائیں تو ان کا واسطہ وسیلہ لے کر مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، میں کیا بتاؤں پیر کے ملنے سے کیا ملا، میں کیا بتاؤں پیر کے ملنے سے کیا ملا، خواجہ ملے، رسول ملے اور خدا ملا۔ اگر چشتیوں کو خواجہ ملے ہیں، ہم قادریوں کو غوث الورا ملے ہیں۔ غوث الورا کے حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ نے ہمیں حضور مفتی اعظم ہند کے واسطے سے حضور اعلیٰ حضرت تک پہنچایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں بارگاہ غوث الورا تک پہنچا دیا ہے، اور غوث پاک نے مصطفیٰ پیارے کی شفاعت ہمیں عطا فرما دی ہے، ان کی شفاعت دلوا دی ہے۔ تو یہ قادری سلسلہ ہے مبارک میرا، قادری سلسلہ ہے مبارک میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج حضور اشرف الفقہاء جلوہ فرما ہے، لیکن میرے دوستو اب اخیر میں بتاؤں کہ پیر اور پیر میں کیا فرق ہوتا ہے، خلافت اور خالی آفت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج خالی آفت ہوتی تو چلو، اب تو کھلی آفت ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ سچا پیر وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ پیارے کا سچا غلام ہوتا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور جو نبی کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی زبان میں اثر دیتا ہے، ایسا اثر دیتا ہے وہ جو کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے کہے پہ پورا کر دیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، ہماری 100 تقریریں وہ کام نہیں کر سکتی جو حضور اشرف الفقہاء کی خاموش زبان کیا کرتی ہے، ان کی نگاہیں کیا کرتی ہے۔ دنیا کرامتیں دیکھتی ہے، کرامتوں میں ایک بہت اہم شعبہ ہے دعاؤں کی مقبولیت کا۔ میرے دوستو، آج میں 2-3 واقعات وہ عرض کروں جس فقیر پر گزرے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 یا 22 سال پہلے ہم لوگ حضور اشرف الفقہاء کو ہمارے گھر سے لے کر ناسک جا رہے تھے، بائی کار تھے، ایک ہوٹل پر رکے، ہم سب تو ہوٹل میں چائے کے لیے رکے، حضور اشرف الفقہاء کار کے اندر ہی بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا بھی کہ حضور اتریے، کہا نہیں۔ اس وقت تو سمجھ میں نہ آئی بات، لیکن بعد میں بات آ گئی سمجھ میں کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو نبی کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں نہیں جاتے، وہ عام جگہوں پہ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سعادت عطا فرماتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، وہ کار ہی میں بیٹھے رہے، چائے کا آرڈر دیا گیا۔ میرے ایک بہت عزیز ساتھی ہے، اس عزیز ساتھی کو ایک مرض تھا، وہ مرض تھا مسلسل ریح خارج ہونے کا، ہر 1-2 منٹ پر ان کو ریح خارج ہوتی تھی، اتنی ریح خارج ہوتی کہ ان کا وضو 1 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکتا تھا۔ رکوع میں جائے تو اٹھے تو، سجدے میں جائے تو اٹھے تو۔ میرے دوستوں، وہ معذور شرعی تھے۔ اس وقت میں نے حضرت سے کہا
کہ حضور یہ مقصود بھائی کو یہ عارضہ لاحق ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بتاتے نہیں کہ یہ کرامت ہے، بلکہ کرامتوں کو چھپایا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تانبے کا ایک بڑا سا برتن لے لو اور اسی میں پانی ابالو. جب پانی خوب کھول جائے اس پانی کو محفوظ کر کے رکھو 24 گھنٹہ، جب بھی پانی پینا ہو وہی پانی پیے. اب وہ سن کے خاموش رہے لیکن مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا حضور اب یہ بچہ کہاں سے روز تانبے کے برتن میں پانی گرم کرے؟ یہ مزدور آدمی کہاں پانی لے لے کے گھومے؟ پانی وانی جانے دے، آپ بس دعا فرما دیں. حضرت مسکرا کے خاموش ہو گئے، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں. کب دعا کی پتہ نہیں چلا، لیکن خدا کی قسم وہ ہمارا بھائی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے اسی وقت سے جو یہ مرض ختم ہوا ہے، آج 22 سال ہو گئے، الحمدللہ یہ مرض دوبارہ نہیں ہوا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اللہ ان کے کہے کو پورا کر دیا کرتا ہے. آج حضور اشرف الفقہا جس شہر میں جاتے ہیں لونڈوں کی بھرمار ہو جاتی ہے. ابھی 2 روز پہلے نندربار گئے، کل ہی کی بات، نندربار گئے، چھوٹا سا قصبہ، چھوٹی سی آبادی، لیکن لونڈوں کی پڑیوں پہ پڑیاں جو آنی شروع ہوئی تو اتنی 50 کے قریب پڑیاں آ گئی، جتنی تعویذ تھی وہ تعویذ بھی سب ختم ہو گئی. اور یہاں آتے ہیں سال میں جانے کتنی بار آتے ہیں، لیکن ابھی چند گھنٹوں میں نے دیکھا جسے دیکھو پڑیا لے کے چلا آ رہا، جسے دیکھو پڑیا لے کے چلا آ رہا. میں نے اپنے برادر بزرگ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے تفنن طبع کے طور پہ کہا بھی کہ اب تو یہ لونڈ والے حضرت تو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں اس رجوع خلائق کیوں ہو رہا ہے، عوام اتنے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ دراصل جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. جو اپنا رخ مصطفیٰ پیارے کی طرف کر لیتا ہے، مصطفیٰ پیارے اپنے غلاموں کا دل اس کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں. آج لوگ باپ اپنے بیٹوں کی محبت کو ترستے ہیں، دادا اپنے پوتوں کی محبت کو ترستے ہیں، نانا اپنے نواسوں کی محبت کو ترستے ہیں، لیکن 83 سال کا یہ بوڑھا ہندوستان کی جس بستی میں چلا جاتا ہے کہ ہم نہیں تبارک و تعالی بھوپو پہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. رجوع خلائق ہے، پبلک چلی آ رہی ہے، عوام دوڑی آ رہی ہے، اور جو آتا ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتا آتا ہے. سب یہی چاہتے ہیں ایک نظر حضور اشرف الفقہا میری طرف ڈال دے، محبت بھری نگاہ سے مجھے دیکھ لے. جہاں آج لوگ محبتوں کو ترس رہے ہیں وہاں اس 83 سال کے بوڑھے کو یہ جو عوامی کی محبت مل رہی ہے یہ محبت نبی پاک کا صدقہ ہے، رسول پاک کا صدقہ ہے. میرے دوستو ابھی اسی ماہ کی 1 تاریخ کو یہ فقیر مالیگاؤں بھی حاضر ہوا. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جشن ولادت کا جلسہ تھا، یہ فقیر بھی حاضر تھا. میرے سامنے ہی ایک شخص آیا، رحمت علی اس کے بھائی کا نام تھا. اس نے کہا رحمت علی یا رحمت اللہ. اس نے کہا کہ حضور میرا بھائی 1 ہفتے سے گم ہو گیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اسے ڈھونڈ کر تھک گئے، وہ ملتا نہیں. اگرچہ حضور اشرف الفقہا انتہائی تھکے ہوئے تھے لیکن ایسے وقت میں بھی ایک دردمند دل لے کے جب آیا تھا تو اسے جھلکا نہیں، اسے ناراض نہ کیا، بلکہ اپنا بٹوا نکالا، اپنا پرس نکالا، اس میں سے سادہ کاغذ نکالا، قلم نکالا، ایک خصوصی تعویذ تحریر فرمائی، اسے عنایت کی، کہا کہ اس میں ایک سوراخ میں نے بنا دیا ہے، اسی سوراخ میں دھاگا ڈال کے گھر کے پاس باندھ دینا. ایک تعویذ اور دے دیا کہ اس تعویذ کو ایسے ایسے کر لینا. اور ابھی وہ گیا تھا، کچھ دیر کے بعد جس گھر میں رکے تھے اسی گھر کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور میری ایک بھانجی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، حضور اس کے لیے کچھ دعا فرما دے. حضرت نے ایک تعویذ دے دی، وہ تعویذ ہاتھوں ہاتھ گئی، باندھ دی گئی. یہ مغرب کے بعد تعویذ باندھی گئی اور رات 12 بجے اس کا رشتہ ہو گیا. الحمدللہ یہ آنکھوں دیکھی فقیر عزیزی عرض کر رہا ہے. یہ میرے گھر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں میں مغرب بعد تعویذ دی گئی ہے، عشاء بعد تعویذ باندھی گئی ہے، ابھی آدھی رات نہیں بیتی ہے، الحمدللہ رشتہ ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، اور ابھی چند دنوں بعد اس کی شادی بھی ہونے والی ہے. یہ تو ہوئی
گمشدہ تھا، اس جو ہفتوں سے مل نہیں رہا تھا، اس کا حال یہ ہوا حضرت تو صبح صبح افریقہ جانے کے لیے بمبئی چلے آئے، یہ فقیر عزیزی وہی رہا۔ ظہر کے وقت دوڑتا ہوا اس شخص کا بھائی آیا اور مجھ سے کہنے لگا، رو رو کے کہنے لگا کہ ہفتوں سے جس بھائی کا پتہ نہیں چل رہا تھا بحمدہ تبارک و تعالی از خود چل کر دوپہر میں وہ آج گھر پہ آ گیا ہے، رات 23 بجی ہے وہ صبح آ گیا ہے۔ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سب صدقہ ہے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم کی نگاہ کرامت کا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کرامت بھری نگاہ ڈالی اور اشرف الفقہا کو اس مقام بلند پر فائز کر دیا ہے، اور ہم سب اپنے خوش نصیبی پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا مربی عطا فرمایا ہے، ایسا شیخ طریقت عطا فرمایا ہے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ حضور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ جنہیں کل محلے کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، آج ان کا سب کام ہوتا جا رہا ہے، شاندار طریقے سے ہو رہا ہے، کوئی کام ان کا رکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں رہ رہا ہے؟ دعائیں ہیں حضرت اشرف الفقہا کی، عنایتیں ہیں حضور اشرف الفقہا کی، اور وہی دعا تھی کہ حضور اشرف الفقہا کی دعا نے مولانا غلام مصطفیٰ کو اس راستے پہ لایا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی اپنی ذاتی محنتیں نہیں ہے، یہ عطائے ربی ہے، یہ عطائے رسول پاک صاحب الاولاق ہے۔ وہ رسول پاک جس کے بارے میں میرے رضا نے کہا تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔